بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگت آپ کی نکھر جاتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو یہ جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو برباد مت کریں بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دونی دیں، اس سے مچھر اور مکھیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک ضرور چکھ لیں۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی بھی الرجی نہیں ہوگی۔ جامن کھانے سے جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں اس لیے کہ سانس کی بیماریوں کا خدشہ ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں ہی کی آتی ہیں۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے: بد نظری سے کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار ہونے سے اور کھانے کے درمیان موبائل یوز کرنے سے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر دوسروں میں آتی ہیں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے، ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنے لہجے کو دھیما اور نرم رکھنا۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ شکر، صبر اور رضائے بالقضاء حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرو، اس سے خارش جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے گردوں میں مسئلہ ہو وہ لوگ کبھی کیلا یوز نہ کریں جن کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن استعمال کرو۔ اگر 100 سال تک جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان اور صحت مند جانور کا یوز کرو۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون کے شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی،
زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ پانی کو یوز کرو۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی ایک مفید ٹوٹکا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی میں فراغی اور اس کی عمر میں درازی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے اگر کوئی روزی میں فراہمی چاہتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور زیادہ ہنسنا آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ خوشبو سونگھو، دل کی بیماری کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ سونے سے پہلے ادرک یوز کرو۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھائیں اور کام کے دوران بھی کھانا یوز نہ کرو۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں بیماریوں میں گرے جا سکتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ محنت والا کام کرتے ہیں تھوڑا سا عطر یوز کر لیں۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالی ہو جاتی ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول برقرار رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ زیادہ لسی پینے سے، پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلاؤ۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے آپ کے دل کو راحت ملے گی۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے، اس لیے سبزیاں زیادہ یوز کرو، اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ خون کی کمی کو دور کرنا ہے تو بینگن کا سالن یوز کرو۔ اجوائن کی دھنی لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند اور بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران کا استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور آپ کے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر بہترین نیند چاہتے ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پیا کرو۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں یہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ صرف 2 کالی مرچ مسالے والی پانی کے ساتھ یوز کر رہے ہیں۔ اگر معدے میں زخم ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جن میں سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہے تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیں۔ صحت مند وہ ہے تو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماریاں دور ہو جائیں گی، جسم میں سے ہر قسم کی خارش اور دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میتھی کے پتے باہر کی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیوں کا استعمال اپنی لائف میں بڑھا دیں۔
بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہیں تو سبزیاں اور پھل بڑھا دیں. 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتی ہیں. زیادہ پیدل چلنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے واک سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے. ثقافت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے. میٹھی چیزیں کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. ایسا کرنے سے آپ کے دان ختم ہو جاتی ہیں. ثقافت انسان کا سب سے اچھا ساتھی ہے. کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے. اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں رہے گی. کھانے سے پہلے یا بعد میں کوئی پھل لازمی کھاؤ. بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے. اسٹرابری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے. قبض کا بہترین حل اسٹرابری ہے. جس نے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لیں اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو. کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ. ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ. اگر وقت گزر جائے تو وہ کھانا مت کھاؤ. کھانا ہمیشہ وقت اور ٹائم پر کھاؤ. زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں. گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. اگر معدے کے مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر ترابیت کم سے کم ہو. اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسی خوراک کھاؤ جس خوراک کے اندر چکنائیاں کم ہو. کم چکنائی اور کم تضابیت والی چیزیں کھائیں. کہا جاتا ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی وی کی بیماری گھر میں پھیل جائے گی. پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ بڑھتی ہے. شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالی جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں. انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی. آدھا کلو آم اور کالی جو پیس کر استعمال کریں. آپ کی زندگی سے شوگر ختم ہو جائے گی. جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے. اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جانیں کہ اب آسانی آنے والی ہے. آپ پر جو سختی ہے تو سمجھ جائیں اب آسانیاں آنے والی ہے. اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک جائز خواہشات پوری فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا.